السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جانیے، اس مبارک سلسلے کی آج کی ہماری یہ کڑی ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس کڑی میں ہم قرآن کریم کی آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو تعریف اللہ عز و جل نے کی ہے، جو مقام ان کا بیان کیا ہے، اور جو کچھ اچھائیاں ان کی بیان کی ہیں، اس کو جاننے والے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کے سلسلے کی آج کی یہ آخری کڑی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے کی آج کی یہ آخری کڑی ہے، یعنی آج کا یہ آخری درس ہے انشاءاللہ، جس میں قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم سنت نبویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو تعریف توصیف بیان کی گئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو مقام مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو کچھ بیان فرمایا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ان باتوں کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج قرآن کریم کی 28ویں پارے کی سورۃ الحشر کی کچھ آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ عز و جل اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مال فے دیتا ہے، مال غنیمت دیتا ہے۔ فرق یہ ہے مال فے اور مال غنیمت میں کہ مال غنیمت جب کفار کے ساتھ ہماری جنگ ہو، اس میں اللہ عز و جل ہمیں فتح دے۔ جب بھی کافروں کے ساتھ ہماری جنگ ہو، اسلام کی جنگ ہو، دین کی خاطر ہو، اور اللہ عز و جل ہمیں فتح دے، تو ان کا جو کچھ مال وہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح واضح فرمایا ہے کہ کہاں کہاں اور کیسے کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے اللہ عز و جل نے ہمیں ان کے مال پر غالب کر دیا، وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آئے تھے وہ ہمارے مقابلے کے لیے، یا ہم نے ان کے مقابلے کے لیے پیش قدمی کی تھی، لیکن اللہ عز و جل کا ہم پر یہ کرم اور احسان ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا، اور وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ مال فے ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اسے بھی بیان فرمایا کہ یہ جو مال اللہ عز و جل نے بغیر جنگ کے دیا، اسے کیسے کیسے اور کہاں کہاں کس اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی پہلی والی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مال فے دیا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہ وہ مال ہے کہ جس کی خاطر آپ کو جنگ نہیں کرنی پڑی، نہ گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ اونٹ دوڑانے پڑے، مطلب یہ ہے کہ اسلحے کا استعمال نہیں کرنا پڑا اور جنگ نہیں کرنی پڑی۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ عز و جل قدیر ہے، اللہ عز و جل اپنے رسولوں کا اور رسولوں کے متبعین کا مددگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارثوں کو جس پر چاہے گا مسلط کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر جنگ کے بھی آپ کو فتح دلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اب اس آیت میں فرمایا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔
اللہ عز و جل نے ان بستی والوں کا جو بھی مال فے ہو تو جو تم کو دیا ہے تو اسے کہاں کہاں کیسے کیسے بانٹا جائے گا، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس میں اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل کو مال نہیں چاہیے، یعنی اللہ عز و جل کے دین کا حصہ ہے، اللہ کی خاطر وہ حصہ نکالا جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو نہیں رہا، لیکن آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، ان پر زکوٰۃ تو حرام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ زکوٰۃ حرام ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مسکین نہیں ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب جو عام مسلمانوں میں مسکین ہوتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے لوگ ہیں، تو اب ان پر زکوٰۃ تو حرام ہے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے صدقہ نہیں لیتے، یہ لوگوں کے مالوں کا کچرا ہوتا ہے، میل ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے بتایا کہ یہ جو مال فے تم کو ملے گا یا مال غنیمت تم کو ملے گا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا حصہ رکھو، یہ ان کے لیے خاص طور پر رکھا جائے گا، تاکہ اس مال کے ذریعے ہم ان کا تعاون کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، اور ان کو پھر اگر وہ مسکین بھی ہو تو کسی اور کے آگے کسی بھی طرح سے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آ سکے۔ والیتامیٰ والمساکین، اور جو عمومی یتیم ہوں گے مسلمانوں میں، کیونکہ جنگ ہوگی تو مسکین بھی ہوں گے، مسلمان مرد شہید ہوں گے، بچے یتیم ہوں گے، اور اسی طرح سے مسکین بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ، تو عمومی طور پر یتیموں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، مسکینوں کا حصہ ہوگا، اور وابن السبیل محتاج مسافروں کا حصہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مسافر جس کو مسافر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ابن السبیل جس کو محتاج مسافر کہتے ہیں۔ ابن السبیل، ابن یعنی بیٹا، راستے کا بیٹا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ہو مالدار، لیکن کہیں سفر پر گیا تھا، وہاں پر اس کا مال ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر میں مالدار ہے، بہت مالدار ہے، ہمارے اور آپ سے زیادہ مالدار ہے، لیکن ابھی یہاں وہ جو پرائے پردیس میں آیا ہے، تو یہاں آ کر اللہ نہ کرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا، تو اب وہ محتاج مسافر ہے۔ آپ اس ابن السبیل پر، محتاج مسافر پر بھی خرچ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں کس طرح سے خرچ کیا جائے، وہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے سنت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر ایک بات ذکر کی کہ جو بھی اللہ عز و جل تمہیں مال دیتا ہے، یہاں پر مال فے کا تذکرہ ہے، یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے دشمن کا اللہ نے تم کو دلا دیا، دشمن جنگ کے لیے جمع ہوئے تھے، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، جنگ نہیں ہوئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اب تم ان کے مال و اسباب کے، مال و متاع کے وارث بن گئے، مالک بن گئے، تو ان جگہوں پر، ان لوگوں پر وہ مال تقسیم ہونا چاہیے۔ کیوں مال تقسیم کیوں ہوتے رہنا چاہیے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ یہ جو بھی مال اللہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، وہ مالداروں کے درمیان گھومنے والا بن جائے۔ دولت جس کو ہم بولتے ہیں، دولت کا مطلب ہوتا ہے کہ دال یا دول، گھومنا، آپ کے پاس سے میرے پاس، میرے پاس سے ان کے پاس، ان کے پاس سے ان کے پاس، صرف مالداروں کے درمیان گھومتی رہے۔ پیسہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جو امیر اور زیادہ امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ جو دولت ہے اس کی برابر انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، جو مال جہاں سے آتا ہے، جہاں کھپتا ہے، جہاں لگتا ہے، جن ذرائع سے ٹریڈنگ یا تجارت کی جاتی ہے، تو تمام کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے، چند لوگوں کے درمیان وہ مال رہ جاتا ہے، اب وہی مالدار سے مالدار ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، اور باقی دوسرے جیسے مفلوق الحال تھے وہ مزید محتاج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا قاعدہ ہے، اگر آپ کبھی اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ دولت بڑھانے کا اور لوگوں کے درمیان جو نابرابری اس کو ختم کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے جو قرآن کریم نے بتایا کہ ذرائع کی، ریسورسز کی، جو تجارت کے ذرائع ہیں، جو مال کمانے کے ذرائع ہیں، برابری اور انصاف کے ساتھ سب کو ان پر حق دیا جائے۔
تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ مال جو بھی اللہ تم کو دیتا ہے، مال غنیمت ہو، مال فے ہو، جو بھی ہو، وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گھومنے والا بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بھی بھرپور حصہ رہے، جو بھی اللہ نے مقدر اور مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ کو یاد ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہی ہمارا منہج ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دے دیا وہ ہم نے لے لیا، جو بھی آپ نے بتایا یہ کرنا ہے ہم نے کیا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا نہیں کرنا ہم نہیں کرتے، ختم۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کرو، ہم کرتے ہیں۔ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے، بس ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کی انتہا ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کرتا ہوں۔ کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ یہی ہمارے دین کا اصول ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں لے لو، ختم۔ کرنا ہے کرو، کیوں، کیسے، کب، کہاں، جو تفصیل بتائی گئی اتنی آپ کے لیے کافی ہے۔ کم آپ کو نہیں کرنا مت کرو، آپ کا فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن اب نہیں کرنا تو مت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب کیوں، کہاں، کیسے، ان ساری چیزوں کی گنجائش نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی استطاعت مطابق اب انجام دو، اس کام کو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ختم، رک جاؤ، بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تھوڑا انتظار کیا، پھر پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت، آپ پھر خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، میں ہاں کہہ دیتا نا تو واجب ہو جاتا ہر سال، اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے 3 بار سوال کرنے کے جواب میں تو یہ تم پر واجب ہو جاتا، اور جب ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا تو تمہارے بس کی بات نہیں رہتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود کتنے سینکڑوں مسلمان ہیں جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو ضرور اس سعادت سے نوازے۔ تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، تم سے پہلے والے لوگ جو ہلاک ہوئے ان کے بڑے جرائم تھے، ان جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے سوالات تو بہت کرتے تھے۔ ہمارے پاس بھی سوالات بہت ہوتے ہیں، ہم عالم سے، مفتی سے بلا وجہ پوچھتے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، بس جاننا ہے ان کو، ایسا نہیں۔ تم سے پہلے والے جو ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء سے سوالات تو بہت پوچھتے تھے اور اختلاف بھی اتنا ہی کرتے تھے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا، آپ کو جواب ملا نہیں، اب آپ اس میں سے کیا کہتے ہیں، پڑواٹ نکالتے ہیں، پگ ڈنڈی نکالتے ہیں اس میں سے، نہیں ایسا نہیں، ایسا اگر کریں تو کیسا ہوگا، اگر وہ نہ کیا جائے تو کیسا ہوگا، اور ایسا ہمیں کیوں کرنا ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے، بکثرت سوالات پوچھتے تھے اور اختلاف بھی اتنا ہی زیادہ کرتے تھے، مطلب پھر وہ جواب پر مطمئن نہیں رہتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح یہ چاہتے تھے کہ جواب میری مرضی کے مطابق مل جائے، تو اس لیے اس جرم کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ان اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه، اگر میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تمہاری استطاعت۔ دیکھ شریعت ہمارے لیے کتنی رحیم ہے، کتنا کرم ہے اللہ عز و جل کا، کتنی رحمت
مہربانی ہے کہ جتنا تمہیں حکم دیا جائے اس میں جتنی استطاعت ہے اتنا کرو بس۔ آپ کو نماز کھڑے رہ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، آسانی۔ رمضان میں روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، ابھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کر لو۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے اگلا آپشن ہے فدیہ دو۔ تو شریعت ہمارے لیے بہت رحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، تو یہاں پر بھی وہی بات ہوگی، وما آتاکم الرسول فخذوہ ما استطعتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کام کا حکم دے تو جتنی تمہاری قوت، حیثیت، استطاعت ہے نا، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا، پھر اتنا ضرور کرنا۔ ہاں وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کام سے منع کر دیں تو پھر اب اس سے دور ہٹ جانا، اب اس کے پاس جانے کی تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ واتقوا اللہ، اب اس امر اور نہیں کو کرنے میں، جس کام کو حکم دیا اس کو کرنے میں، جس کام سے روکا اس سے رک جانے میں بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا، یعنی تمہارا وہ کرنا اور رکنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارا وہ کرنا اور رکنا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر ان اللہ شدید العقاب، اللہ عز و جل بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یہاں بات چل رہی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت برداشت نہیں کرتا، اور ان اللہ شدید العقاب، اللہ عز و جل بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ایک جنرل آیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا للفقراء المہاجرین، للفقراء، لام یہ جو لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لیے، یہ لی یہاں سے۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے، کہاں سے ہے؟ یہاں سے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ، یہاں سے جوڑیں گے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وللفقراء۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارثوں کو جو بھی مال غنیمت دیا، مال فے دیا، تو اس میں جہاں اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں، مسکینوں اور محتاج مسافروں کا حصہ ہے۔ وہیں پر خاص طور سے للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے۔ اللہ عز و جل نے جو ان کو حصہ دیا، حصہ دینے کی بات کہی تو آگے ان کی قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ عز و جل نے آگے ان کی قربانی کا ذکر کیا، حالانکہ ذکر نہ کرتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن اللہ عز و جل نے خاص طور پر ہمیں یاد دلایا کہ ان کی بہت زیادہ تمہارے لیے قربانیاں ہیں، تمہارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے، اس لیے ان کو بھولو مت۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اب اس آیت میں اللہ عز و جل نے اگر صرف اتنا کہا ہوتا للفقراء المہاجرین، اس مال میں فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے، تو بات ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ عز و جل نے آگے پوری آیت ان کی تعریف میں ذکر کی، ان کی قربانیوں اور اللہ عز و جل سے ان کی رضامندی کا تذکرہ کیا اس آیت میں۔ کون ہے یہ فقراء مہاجرین؟ ہم کو تو معلوم ہے کون ہے، اور صحابہ کرام جن پر یہ آیت نازل ان کو بھی معلوم تھا کون ہے، لیکن اللہ عز و جل نے خاص طور پر اپنے الفاظ میں ان کی قربانیوں کا اور ان کے اخلاص نیت کا ذکر کیا۔ فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہی مہاجرین ہیں جو جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہی مہاجرین ہیں جنہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا، اخرجوا، نکال دیا گیا۔ مطلب کہنا، اللہ عز و جل یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے فقراء نہیں تھے، جب تک انہیں ان کے گھروں اور مالوں سے نہیں نکالا گیا تھا تب تک وہ فقیر، محتاج، مسکین، قلاش نہیں تھے، وہ قلاش بنے، محتاج ہوئے۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس وجہ سے، ورنہ وہ اپنے گھروں میں مالدار تھے، تجارتیں تھیں، گھر بار تھے، گھر والے تھے، رشتہ داریاں تھیں، مقام و مرتبہ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن صرف اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی طلب کی خاطر کیوں نکلے وہ اپنے گھروں سے، کیوں چھوڑا انہوں نے اپنا مال، کیوں ہجرت کی انہوں نے، کیوں مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے گھر کے مکین اور پاسبان تھے، اس کو چھوڑ کر
محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینے کی طرف ہجرت کیوں کی، کیوں اپنے گھر بار چھوڑے، مال لٹا دیا، اپنی جانیں لٹا دیں؟ بس یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ عز و جل کا فضل، اس کا کرم، اس کی نوازشیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی وہ چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر یہ ساری قربانیاں کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر ان کی یہ ساری قربانیاں ہیں، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، حمایت اور حفاظت کے لیے یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور یہ ہے نیت۔ اولئک هم الصادقون، اللہ عز و جل نے بتایا کہ وہ سچے ہیں، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ یہ مہاجرین ہی ہیں جن کو اللہ عز و جل نے الصادقون کے لقب سے یاد کیا کہ یقیناً وہ اپنے ہر کام میں، اپنی نیتوں میں، جو کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا، اور جو کچھ ان کو اللہ عز و جل سے چاہیے، ان ساری باتوں میں وہ سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا 11ویں پارے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اب وہ صادقین کون ہیں؟ وہ صادقین یہی مہاجرین ہیں۔ یہی وہ آیتیں ہیں جنہوں نے انصار کے ذہن میں یہ بات بٹھائی تھی کہ ہم خلافت نہیں کر سکتے، خلافت مہاجرین کا حق ہے، خلافت مہاجرین کا حق ہے، کیونکہ ہم کو ان کی مدد کرنے، ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا، تو ساتھ ان کا دینا ہے، لہٰذا خلافت کے ہم دعوے دار نہیں ہیں۔ جب یہ آیت بتائی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ورنہ پہلے ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ایک خلیفہ قریش میں سے ہوگا اور ایک انصار میں سے ہوگا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کا ساتھ دو، اور بتایا کہ یہ صادقین کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین لوگ ہیں۔ چنانچہ سارا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے آگے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ابوبکر کے بعد پھر آپ جانتے ہیں عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ سب خلفاء میں سے ہوئے۔ تو اللہ عز و جل نے دیکھیے ان کی قربانیاں ذکر کی، اخرجوا من دیارہم و اموالہم، اس کے بعد ان کی غرض و غایت ذکر کی، کیوں نکلے اپنے مالوں سے، کیوں قربانیاں دیں، اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا کہ واقعی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کے احسان کا اعتراف کیا کہ ہاں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے دین کی مدد کی ہے، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے بتایا کہ وہ یقیناً سچے ہیں، وہ یقیناً سچے ہیں، مطلب اللہ عز و جل نے ان کی نیتیں جانی، تو ان کی نیتوں کا جو انجام تھا، جو نتیجہ تھا، جو حسن تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ وہ لوگ سچے ہیں۔ بقیہ بعد میں ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر کیا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ عز و جل نے جہاں عموماً صحابہ کرام کا ذکر کیا، وہاں تو جنرل سب صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، لیکن جہاں پر مہاجرین کا تذکرہ ہے تو مہاجرین کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کا بھی ذکر کیا، مہاجرین کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کا بھی حصہ ہے ان انصار کا جنہوں نے دار سے مراد ہے المدینہ المنورہ، والذین تبوؤا الدار والایمان، اور ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے انصار، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، والایمان، اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، یعنی مومن ہو گئے تھے۔ من قبلہم کا تعلق دار سے ہے، یعنی مدینہ منورہ میں پہلے آ کر وہی لوگ بسے تھے، بعد میں مہاجرین آئے اور پھر انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی۔ یحبون من ہاجر الیہ، یہ انصار اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ انصار اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ مہاجرین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی محبت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اگر انصار کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، تو آپ سوچئے ہمارا کیا فرض بنتا ہے،
اگر انصار کی تعریف اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ بعد میں ہمارے جیسے آنے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارے دل میں بھی انصار کی اور مہاجرین کی محبت ہونا چاہیے۔ دیکھیے انصار کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ کسی کو اپنے مال میں شریک کر لینا، آدھے مال میں، کوئی مجھ سے 10 روپے مانگے میں نہیں دیتا اس کو، لیکن انصار نے آدھے مالوں میں اپنا شریک کر لیا، حتیٰ کہ وراثت تک جاری ہونے لگی۔ لیکن انصار نے کبھی بھی مہاجرین پر اپنے اس کام کا احسان نہیں جتایا۔ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اپنی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انصار رضی اللہ عنہ مجمعین کی اس محبت کا خاص طور پر ذکر کیا۔ جو بھی وہ مہاجرین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں، خیر ہے، نیکیاں، قربانیاں ہیں، ان سب کے پیچھے محبت ہے، ان سب کے پیچھے ان کی محبت ہے۔ اور اب اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار۔ اس کا، ان کی محبت کا اللہ عز و جل نے ان کو یہ انعام دیا کہ ہمارے ایمان کی نشانی بن گئی کہ ہم انصار سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے مہاجرین سے محبت کی، لہٰذا اللہ عز و جل نے ان کو یہ صلہ دیا کہ انصار کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ آیت الایمان حب الانصار۔ اگر ہمارے دلوں میں انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی محبت ہے تو یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہ صلہ کہاں سے ملا؟ یہ صلہ مہاجرین سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو ملا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ اس بات میں، اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ عز و جل نے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے، مما اوتوا، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا، جو کچھ بھی مال ان کے پاس ہے، اس مال کو لے کر کسی بھی طرح کی دل کی تنگی میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کا مال ان کا ہے، لیکن وہ مال مجھ پر خرچ ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مہاجرین پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مال میں بچا کر رکھوں، اپنے مہاجرین بھائی کو نہ دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ ان کے دلوں میں خود ان کے اپنے مال کو لے کر بھی کوئی حاجت اور کوئی تنگی نہیں پائی جاتی، یعنی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ میرا مال ہے تو اس میں یہ مہاجر شریک نہ ہو، جی نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، جو مدینے میں انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی، ایک دوسرے کا بھائی قرار دینے کا جو معاملہ ہوا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس وقت تو بالکل خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا عبد الرحمن دیکھو، میں مدینے کے مالدار ترین افراد میں سے ہوں، میں مدینے کے مالدار ترین افراد میں سے ہوں، اور اللہ عز و جل نے مجھے ہر طرح کا مال دیا ہے، تم یہ میرا آدھا مال لے لو۔ آدھا، جبکہ آدمی مالدار ترین افراد میں سے ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم یہ میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو اچھی لگے میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ کتنی، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے، بیونڈ ہماری حدود، ہماری سوچ سے پرے بات ہے۔ یہ تو ہماری سوچ سے بہت زیادہ اوپر کی بات ہے۔ ہم کبھی کسی کی مدد بھی کر دیں، 2-4 سال کے بعد کوئی بات ہو جائے تو احسان جتاتے ہیں اس کے اوپر، نہیں، آدھا مال تمہارا۔ اور کیسا آدھا مال؟ میں مدینے کے مالدار ترین افراد میں سے ہوں، مطلب ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ لاکھوں کا رہا ہوگا، یہ مال، یہ کھجور کے باغات، یہ گھر، یہ جائیدادیں آدھی تمہاری کا نہیں۔ اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اہل میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ خودداری۔ تو اللہ نے ان انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ بھی ان کو اللہ عز و جل کی طرف سے دیا گیا تو وہ ان چیزوں پر خود دل میں کسی بھی طرح کی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بغیر کسی خطرے کے، خوف کے، لالچ کے، بغض کے، تنگی کے، بغیر کسی ان ساری چیزوں کے وہ اپنے بھائیوں پر بے دھڑک، بے تحاشا اپنا مال خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور
اپنے اوپر وہ ان دوسرے مومنین کو، ان محتاج مسکین مومنین کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا بظاہر نقصان کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، رات کا وقت تھا، مہمان کو کھانا کھلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام 9 کے 9 گھر سے پوچھوا لیا، کہاں کسی کے بھی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مہمان کو کھانا کیسے کھلایا جائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کا کھانا میری ذمہ داری۔ اپنے گھر گئے، ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کی بیوی تھیں، تو ام سلیم نے کہا کہ کھانے کو تو اتنا ہی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے، ورنہ ہمارے پاس بھی اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان اور ہمارے گھر سے بھوکا جائے، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی میزبانی بھی قبول کی ہے۔ چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے وہ تیار کر کے لا کر رکھ دو، چراغ بجھا دینا، میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، ان کو محسوس ہوگا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور بظاہر کسی بھی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، میں کسی بھی طرح سے گزارا کر لوں گا، تم پریشان نہ رہو، میں کسی بھی طرح سے ایڈجسٹ کر لوں گا۔ تو یہ انصار رضی اللہ عنہ مجمعین کی قربانیاں تھیں۔ اور پھر اللہ عز و جل نے آگے ہمارے لیے نصیحت کا یہ جملہ فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی بھی اپنے دل کی بخیلی اور لالچ سے بچ جائے۔ ہر انسان کے دل میں لالچ ہوتا ہے، مال کیوں کماتے ہیں؟ لالچ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ نے انصار کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اب جو بھی آدمی اپنے دل کے بخل اور لالچ سے بچا لیا جائے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کامیاب ہونے والے ہیں نہیں، یہ سیکنڈری ہے، فرسٹ یہ ہے کہ انصار کامیاب ہو گئے۔ اس میں اب جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، تو ظاہر ہے جو اصل ہے وہ تو کامیاب ہو ہی گیا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا، اب جو انصار کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ کے دین کی خاطر اپنے مال اپنی جان کو خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے دین والوں، دین کی خاطر جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے اگر انصار کامیاب ہو گئے تو ہم انصار کے راستے پر چل کر انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم ان کے راستے پر چل کر کامیاب ہوں گے تو اس کا صاف صاف معنی یہ ہوا کہ انصار کامیاب ہو چکے۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر انصار کو مفلحون کہا، کیونکہ ہم ان کے راستے پر چل کر کامیاب انشاءاللہ ہونے والے ہیں، تو لازمی معنی یہ ہوا کہ وہ اس پر آگے جا کر کامیاب ہو چکے۔ اب یہ تمام انصار اور تمام مہاجرین کا، یا ایک سادہ الفاظ میں تمام صحابہ کرام کا معاملہ پورا ہو چکا۔ اب ہم کو کیا کرنا؟ ایک آیت یاد کر لیجیے جو ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ ہمارے لیے۔ اب جو ان کے بعد آئیں مہاجرین اور انصار، یعنی تمام صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئیں گے، یقولون، ان کو کہنا پڑے گا، دعا کرنی پڑے گی ان کو۔ اب جو انصار اور مہاجرین کے بعد آنے والے ہیں وہ یہ دعا کریں، کیا دعا کریں؟ یاد کر لیجئے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب جو ان کے بعد آئیں وہ یہ دعا کرتے رہے، ہمیشہ ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں اس کو، سجدوں میں، تشہد میں، عام دعاؤں میں یہ دعا ضرور کرتے رہیں، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے آگے چلے گئے۔ ابھی اللہ نے ذکر تو انصار اور مہاجرین کا ہی کیا، اس آیت سے پہلی دونوں آیتوں میں 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر تو صرف مہاجرین اور انصار کا ہی کیا بس۔ تو بنیادی طور سے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ میں مہاجرین اور انصار ہی شامل ہیں، بعد والے سب بعد کے ہیں، صحابہ کے بعد جو ہیں وہ بعد میں ہیں، لیکن بنیادی طور سے بیسیکلی اس آیت میں اصل وہ لوگ ہیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ سے اصل صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ ذکر کس کا ہوا؟ ابھی صحابہ کا۔ ابھی آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان آیتوں میں ذکر کس کا ہوا؟ مہاجرین اور انصار کا۔ تو بنیادی طور سے وہی لوگ مراد ہیں، بعد والے بعد میں آئیں گے۔ کیا ہے دعا؟
اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ آگے چلے گئے. یعنی بنیادی طور سے مہاجرین اور انصار اور بعد والے پھر ان کے بعد آئیں گے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اور مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی بھی طرح کا غل، گندگی، میل، کینہ، بغض، نفرت، حسد، سارے معنی اس کے آتے ہیں. کینہ، بغض، نفرت، حسد، کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندگی ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، ہمارے دل میں اللہ تو ایمان والوں کے تعلق سے مت رہنے دینا. تو اس میں اللہ عز و جل ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان صحابہ کرام سے محبت آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور کسی بھی صحابی کو لے کر کوئی بڑے ہوں چھوٹے ہوں، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، کسی اور قبیلے خاندان میں سے، اگر وہ صحابی ہیں تو کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی میل، کوئی کچرا، کوئی گندگی، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت، عداوت ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے اپنے مومن ہونے کی نشانی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کسی صحابی سے محبت کریں نہ کریں، آپ ابو بکر سے محبت کریں تو ابو بکر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ ابو بکر سے اللہ نہ کریں نفرت کریں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رتی بھر بھی درجہ آپ گھٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنا درجہ گھٹانے یا بڑھانے کا کام کرتے ہیں. اگر آپ صحابہ کرام سے محبت کریں تو آپ کا فائدہ ہے، نہ کریں آپ کا نقصان ہے. اللہ عز و جل نے ان کو جو مرتبے، جو مقام، جو کچھ دینا تھا وہ دے چکا. وہ اللہ ہمارا محتاج ہے اور نہ اس کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے محتاج. ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں کریں، ہم ان سے محبت نہیں کرتے نہ کریں. تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب اس آیت کا حصہ ہیں. بنیادی طور سے وہی مراد ہے، کیونکہ ذکر انہی کا ہوا. کس کا ذکر ہوا؟ ابھی صحابہ کرام کا ذکر ہوا. تو بنیادی طور سے یہ آیت انہی کے لیے ہے، اور ہمارے لیے اس میں اشارہ ہے کہ آپ کو تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا ہے. یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی بھی صحابی سے، کسی بھی وجہ سے، وہ کوئی بھی وجہ ہو، اگر دل میں کسی بھی طرح کی ذرا رتی بھر بھی دل میں کوئی بھی برائی رکھتا ہے، نفرت ہو یا بغض ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے. اب ایک آدمی اگر صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے تو کل صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے وہ شامل ہو سکے گا؟ ایک آدمی جس نے دنیا میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ہو، اللہ عز و جل اس کو صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رکھے گا؟ ایک آدمی جس نے معاویہ کو یا عمرو بن عاص کو یا مغیرہ بن شعبہ یا ان سب سے آگے اوپر اٹھ کر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کو کسی بھی طرح سے برا کہا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رکھے گا؟ وہ تو صاف کہے گا کہ تو عثمان سے بغض رکھتا تھا، چل تیرا یہاں کوئی مسئلہ نہیں. تو معاویہ کو، تو عمر کو، تو مغیرہ کو برا بولتا تھا، تو پھر اب یہاں نہیں، اب تم ادھر ہی رہنا، تم ادھر نہ آنا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم اپنے ایمان کی بنیاد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی محبت کو شامل کریں. اور یہ محبت تمام صحابہ کرام کے لیے عمومی طور سے ہو. کسی بھی صحابی کو لے کر کسی بھی طرح سے ہمارے دل میں ان کے لیے رتی بھر بھی کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہ ہو، ہرگز نہ ہو. اور اسی لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ اخوانیوں کا لٹریچر بالکل مت پڑھیے. صاف اخوانیوں کا جو اپنے آپ کو زبردستی کا الاخوان المسلمون کہتے ہیں، ان کا لٹریچر ہرگز مت پڑھیے، ان کے ساتھ مت اٹھیے، ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ان کی باتیں مت سنیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو کل صحابہ کرام کے ساتھ رہنا، تمہارے جیسے جھوٹے گناہ گاروں کے ساتھ رہ کر کیا کریں گے؟ ہم اپنے نقصان میں اور اضافہ کرنے والے ہیں. لہٰذا نہیں چاہیے ہم کو. صحابہ کرام کی محبت وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا دین ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور اگر کسی ایک بھی صحابی کے لیے دل میں ذرا بھی کچھ آ جاتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لہٰذا یہ جو زبردستی کے اسلامی بنے پھرتے ہیں نا، وہ غیر اسلامی، جن کی
لٹریچر میں جن کے دل میں، جن کی تقریروں میں، جن کی تحریروں میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ بھی اگر پایا جاتا ہے تو وہ اسلامی نہیں ہو سکتے، وہ کچھ بھی ہو سکتے، وہ اسلامی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ ان کا لٹریچر مت پڑھیے، آپ ان کی تقریریں مت سنیے، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجئے، آپ ان کے ساتھ بلا وجہ کسی بھی مسئلے میں بحث کرنا چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے کلیئر ہے۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اولاً ہم اپنے اور صحابہ کرام کے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، اور اس سے پہلے ہمارے دل صحابہ کرام کے لیے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، تو اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ آگے چلے گئے، بنیادی طور سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی بھی طرح کی برائی، نفرت، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت ہرگز بھی مت رہنے دے، یعنی اور بنیادی طور سے اس میں بھی صحابہ کرام ہی مراد ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم میں جو آیتیں براہ راست صحابہ کرام کا نام لے کر، جس طرح سے آپ نے دیکھا کبھی مہاجرین، کبھی انصار، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو یہ جو کچھ بھی آیتیں قرآن کریم کی تھیں، الحمدللہ آج ہم نے ان آیتوں کو مکمل کر لیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہی۔ تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں جو کچھ بیان کیا ہے، یہ نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، کسی بھی صحابی کے لیے ہمارے دل میں رائی کے دانے جتنا یا اس سے کم بھی کسی بھی طرح کا کوئی بغض یا کوئی نفرت ہرگز بھی نہ چھوڑے۔ اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو معاف کرے، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روش اختیار کرنے، ان کے منہج کو سمجھنے اور ان کے منہج کو سمجھ کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جن کا ہم لوگ تو بعد ہی میں آئے نا، اب جو بھی ان کے بعد یعنی صحابہ اور صحابہ یعنی انصار، مہاجرین اور جتنے بھی صحابہ ان کے بعد اب جو بھی آئیں، قیامت تک جو بھی آئیں، تو ہم بھی بعد میں ہی آئیں۔ تو یہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے اصول دے دیا گیا، تو ہم بھی بعد میں آئیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سب بات جب چل رہی ہے صحابہ کرام کی، تو اب ان کے بعد والوں کا تذکرہ کیا جائے گا نا۔ ہم نے صحابہ کرام کو ایک لیول پر کھڑا کر دیا، جب سب صحابہ کرام ابوبکر سے لے کر آخری صحابی جو ایمان لائے وہاں تک سب اب ایک کیٹیگری میں ہو گئے، تو اب ان کے بعد آنے والوں سے یہ بات شروع ہوتی، ورنہ وہ تو ان پر بھی فرض تھا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جو فرض آج ہم پر ہے وہ فرض خود صحابہ کرام پر بھی تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرنے والے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنمی ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی واضح ایسی دلیل واللہ اعلم مجھے نہیں معلوم کہ کسی صحابی کا بغض رکھنے والے کو ہم جہنمی کہہ سکیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے دل میں اسی اعتبار سے فسق ہے، یا جو کافروں کا، منافقوں کا کام تھا وہ اس کے دل میں ہے، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا واللہ عالم کہ وہ جہنمی ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے دل میں کفر کا اتنا حصہ ہے، فسق کا اتنا حصہ ہے، نفاق کا اتنا حصہ ہے، لیکن براہ راست ہم یہ کہیں کہ وہ جہنمی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ ہم شیعوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ کفر ہے، مگر ڈائریکٹ یہ کہنا کہ جہنمی ہے تو یہ تھوڑا سخت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، کہے میں نہیں مانتا ان آیتوں، تو پھر اس کا تو جہنمی ہونا واضح ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان آیتوں کو مانے اور پھر اس کے بعد دل میں بغض رکھے اس طرح سے، تو کیا اس کو جہنمی کہا جائے گا؟ تو میں نہیں جانتا، واللہ اعلم۔ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ عَلَىٰ سُوقِهِ،
یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. جی ہاں جی جی ہاں، یہ آیت اس کو پہنچ چکی ہے نا، اس آیت میں اس کو مراد لیا گیا، یہی ہے نا. لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ وہ کسی صحابی کو برا بھی کہ اور ساتھ میں ایمان کی جو دوسری بنیادیں ہیں ان کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے، تو کیا سوال وہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم نے تو بتایا، ہم کہیں گے اتنا کفر کا حصہ ہے اتنا. وبغضہم، انہوں نے تحاویہ، امام تحاوی نے بھی یہی کہا، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان. صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. وہ پورا خلاصہ انہوں نے رکھ دیا. لیکن کیا میں یہ کہوں وہ جہنمی ہے وہ آدمی؟ تو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ نفاق ہے، وہ فسق ہے یہ. لیکن کیا ایسا کسی ائمہ میں سے کسی کا قول ملتا ہے ہمارے علماء میں سے کہ انہوں نے کہا وہ آدمی جہنمی ہے؟ تو یہی بات یہی. ورنہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی اسی اعتبار سے نفاق میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، فسق میں مبتلا ہے. یہ ساری باتیں ہم کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، سوائے یہ کہ وہ کافر ہو یا شریعت کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا انکار کرنے والا ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی جہنمی تو واللہ عالم جہنمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ابو الطفیل عامر، ابو الطفیل عامر رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے کہ آج کی یہ جو رات ہے نا، یہاں سے ٹھیک 100 سال بعد کوئی ذی روح مراد صحابہ کرام نہیں رہیں گے. تو اسی سے محدثین نے یہ حد فاصل بنا دی کہ 10 ہجری میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی تو 110 ہجری میں 100 سال پورے ہوتے ہیں. وہاں تک جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ رہیں گے، اس کے بعد 110 ہجری میں صحابہ کرام کا زمانہ قرن ختم ہو جائے. واللہ اعلم. نہیں، جو روافض ہیں وہ تو دین کی بنیادوں کے منکر ہیں نا، جو روافض ہیں وہ تو دین کی بنیادوں کے منکر ہیں. لیکن ہم مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان خرافات میں مبتلا ہو تو کیا آپ اس کو جہنمی کہیں گے؟ وہی تو سوال ہے. جو خارج ہیں وہ تو خارج ہیں. رافضیوں کا تو دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تبھی تو رافضی ہیں. وہ رافضی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ خبیث، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو دین کی بنیادوں کے منکر ہیں. لیکن ہم مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اگر کسی صحابی کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں؟ تو ہم کہیں گے اسی اعتبار سے اس میں کفر کا، نفاق کا، فسق کا حصہ. مگر ہم جہنم کا سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتے کسی کو؟ اللہ عالم. اب دیکھیے، اصل میں ہمارے ہندوستان سے جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے وہ تو خبیث ہیں، ان میں کوئی زیدیہ ویدیہ نہیں. ہمارے ہندوستان میں ہم جن شیعوں کو دیکھتے ہیں، یہاں ہم اورنگ آباد میں دیکھتے ہیں، ہم نے احمد نگر میں دیکھا، ہم نے مالیگاؤں میں دیکھا، ہم نے حیدرآباد میں دیکھا، ہم نے لکھنؤ میں دیکھا، یہ تو انتہائی درجے کے سڑے ہوئے خبیث ہیں. ان میں کہا کہ زیدیہ وہ کہیں اور ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ خبیث. اور الرافضہ شر خلق اللہ. الرافضہ، یہ رافضی جو ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خبیث ہے. ان سے زیادہ خبیث تو یہودی بھی نہیں. کیونکہ یہودی بھی ان سے جب پوچھا جائے تم میں اچھے لوگ کون، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کے ساتھی. اور ان خبیث رافضیوں سے پوچھا جائے تم میں سب سے برے کون، تو یہ نعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو ان کا دین، ان خبیث رافضیوں کا دین ہی صحابہ کرام کے بغض پر ہے. تو کیسے ہم ان کو مسلمان ہی مانیں؟ ان کی تو بنیادیں ہی اسلام پر نہیں ہیں. تو وہ خبیث رافضی ویسے بھی مسلمان نہیں ہیں، تو کافر ہے. کائے کا سلام؟ کچھ نہیں. جب رافضی ہے پتہ چل گیا، معلوم نہیں ہے ہم کو تو ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں، پھر کہاں کا سوال؟ نہ سلام نہ جواب. معلوم ہے یہ آدمی رافضی ہے. اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو عام آدمی ہے، تو مسلمانوں کا عام آدمی بھی تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا. یعنی بنیادی طور سے وہ اپنی لا علمی میں ان عقائد کا اعتراف کرتا ہے نا جو اس کے باپ دادا کے ہیں، مانتا ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو پورا علم نہیں، پورا علم تو کسی بھی آدمی کو نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا علم تو ہر ایک کو نہیں ہو سکتا نا. تو اب یہ کہنا کہ نہیں وہ تو ایک جنرل پبلک، نہیں. کیا ہے کہ جب وہ رافضی ہے تو خبیث سے ختم. وہ نہ سلام نہ جواب، نہ بیٹی نہ بیٹا نہ داماد نہ بہو، کچھ نہیں. رافضیوں سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں. ہاں
نہیں، خرید و فروخت کا مسئلہ تو الگ ہے، خرید و فروخت تو ایک جنرل بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو جیسے سلام کلام کرنا، رشتے رکھنا، شادی بیاہ کرنا، ان کی دعوتوں میں جانا یا ان کے دینی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں حصہ لینا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں. رہا مسئلہ خرید و فروخت کا تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. ایک کتا اگر گلے میں آپ کی پرچی لٹکا کر آئے گا تو آپ کی دکان پر آپ اس کو سامان دیجیے، اس میں کیا ہے. نہیں، کہاں کا ذبیحہ؟ ذبیحہ ہی نہیں ہے نا ان کا. ذبیحہ تو مسلمان کا ہوتا ہے. ذبیحہ کہاں سے؟ ہم ان کو ذبیحہ تھوڑی بولیں گے. ذبیحہ تو مسلمان کا ہوتا ہے. جب ہم نے ان کو مسلمان ہی ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ان کا ذبیحہ وہ ذبیحہ کہلائے گا نہیں. بالکل مت جائیے، سوائے یہ کہ وہ جنرل دین کا تعلق اگر نہیں ہے اس سے تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ کسی دینی مناسبت سے تو پھر نہیں جا سکتے آپ. اب عبادتوں کے طریقے دیکھیے، بظاہر تو ان کی بھی ایک مسجد ہوتی ہے، بظاہر ان کے یہاں بھی نماز ہے، روزہ ہے، لیکن کبھی بھی نہ ان کا روزہ ہمارے جیسا ہے، نہ ان کی نمازیں ہماری جیسی ہیں، اور نہ ایمان کے بنیادی عقائد ان کے پاس ہمارے جیسے ہیں. اب پہچاننے کے لیے ایک ایک آدمی کو کھنگال کر تو نہیں دیکھ سکتے آپ. جیسے ایک بریلوی اگر ہمارے یہاں محفل میں بیٹھا ہو تو آپ کیسے پہچانیں گے وہ بریلوی ہے؟ کچھ نہیں پہچان سکتے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا یہ آدمی رافضی ہے، بس اتنا معلوم ہونا کافی ہے آپ کے. نہیں، ان کا جو دعوتی نیٹ ورک ہے وہ بالکل جیسے یہود کی موساد ہے نا، اس طرح سے اندر چلتا ہے. کبھی بھی وہ اپنی محفلوں میں اہل السنہ والجماعہ کو نہیں بلائیں گے، لیکن ان کی لڑکیاں، ان کے لڑکے، وہ چپکے ایک آدمی پر ایسے کام کرتے ہیں جیسے قادیانی. کبھی بھی اعلان اعلان ان کا دعوتی کام نہیں ہوتا جیسے ہمارا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ان کا جو کام ہے کیونکہ ان کا دین ہی چھپی ہوئی بنیادوں پر ہے. ان کے دین ہی کی بنیادیں ساری چھپی ہوئی ہیں. تقیہ، تبرع، تقیہ بتایا تھا ہم نے اس کے پہلے. تو ان کا جو دعوتی نیٹ ورک ہے نا وہ ایسے ہی پھیلتا ہے، لڑکیوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، لڑکوں کو پھنسا کر، ان کو ورغلا کر، اس طرح سے. باقی ایسے جلسے محفلیں ایسے ان کی نہیں کہ ہم کو بلائیں، نہیں. اللہ یہ شیعہ رافضی ہیں تو سارے کے سارے خبیث. جتنے بھی ہمارے یہاں پر شیعہ پائے جاتے ہیں وہ سب رافضی ہی ہیں. تو کہا شیعہ ویعہ نہیں ہو. شیعہ تو ہم ہیں. شیعہ یعنی مددگار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مددگار تو ہم ہیں. یہ سب رافضی خبیث ہیں. جیسے سنی، تو سنی ہم ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہم ہیں. لوگوں نے زبردستی اپنے نام کے آگے سنی لگا لیا، کہا کہ سنی تو ہم ہیں. سنی یعنی وہ جو سنت پر، بمعنی حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پر ایمان رکھنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے. اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.